بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ ہرگز آپ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر، یعنی جو انہوں نے کیا اس پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے۔ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہی تو دردناک عذاب ہے۔ ما اتوا سے مراد جو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، حق اور باطل کو ملایا، حق کو چھپایا، مطلق گناہ ہے یا مطلق گناہ ہے، یعنی صرف گناہ مراد ہے کہ جو انہوں نے گناہ کیے، تو جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر، تو آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں۔ ما لم یفعلوا سے مراد کہ وہ وعدے کو پورا کرنا، حق کا اظہار کرنا یعنی حق کو ظاہر کرنا، سچی خبر دینا، یا اس جیسی دوسری نیکیاں ہیں۔ ان کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تکذیب میں مددگار تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے میں وہ چیز مددگار ان کی نظر میں ثابت ہوتی تھی۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس میں موصول سے مراد لا تحسبن الذین، تو اس سے مراد منافق ہو، حقیقت میں طاعت نہیں کرتے، یعنی حقیقت میں فرمانبرداری نہیں کرتے اور ریاکاری کے طور پر اسے ظاہر کرتے تھے، پسند یہ کرتے کہ زاہد اور اطاعت گزاروں کی حیثیت سے ان کی تعریف کی جائے۔ کوفہ کے قراء نے دونوں جگہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ پڑھا ہے، لا تحسبن پڑھا ہے، اور آگے بھی لا تحسبنہم پڑھا ہے، اور خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس صورت میں پہلے فعل کا مفعول اول اسم موصول ہوگا اور دوسرا جو ہے بمفازۃ ہوگا، جبکہ دوسرا فعل پہلے فعل کی تاکید ہوگا، اور اس کا فاعل اور مفعول پہلے والے فعل کے فاعل اور مفعول ہی ہوں گے۔ ابن کثیر اور ابو عمرو نے دونوں میں غائب کے صیغے پڑھے ہیں، دوسرے فعل کو جمع کا صیغہ پڑھا ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے ضمیر فاعل الذین اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں پہلے فعل کا فاعل اسم موصول ہوگا اور اس کے دونوں مفعول محذوف ہوں گے یعنی حذف ہوں گے، جن پر فعل تاکید کے مفعول دلالت کر رہے ہیں، یا پہلا مفعول تو اس کا محذوف ہے اور دوسرا مفعول بمفازۃ ہے۔ دوسرا فعل پہلے فعل کی تاکید کے لیے اس کا فاعل اور مفعول پہلے والے فعل کا ہے۔ یہ ایک نحوی بحث ہے۔ نافع اور ابن عامر نے فعل کو غائب کا صیغہ پڑھا ہے اور اس کے دونوں مفعول محذوف ہیں، جن پر دوسرے فعل کے مفعول دلالت کرتے ہیں۔ دوسرے فعل کو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ پڑھا ہے اور خطاب رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ دنیا میں عذاب کی صورت رسوائی، مذمت اور عدم قبول ہے، یعنی دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے تو اس کی صورت کیا ہے کہ یہ کہ وہ ذلیل ہیں اور ان کی برائی بیان کی جاتی ہے، اور ان کا قبول نہ کرنا یہ بھی ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دوسرے محدثین نے حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام بغوی نے بخاری کی سند سے علقمہ بن وقاص سے کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے سوال کرو کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کیے پر خوش
اور جو اس نے اچھا عمل نہیں کیا اس پر تعریف کا خواہش مند ہے، جو کام نہیں کیا اس پر تعریف چاہتا ہے، تو کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تمہارا اس آیت سے کیا واسطہ، تمہارا اس آیت سے کیا لین دین؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، ان سے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا، یہودیوں نے اس بات کو چھپایا، بلکہ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا اس کے خلاف خبر دی، جبکہ یہ ظاہر کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے کہ ان سے جو پوچھا گیا تھا وہی بتایا ہے، اور اس عمل پر تعریف کے خواہش مند ہوئے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے، ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی خوش تھے کہ آپ نے جو بات پوچھی تھی وہ انہوں نے چھپائے رکھی ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سابقہ 2 آیات کی تلاوت کی، یعنی اس سے پہلے کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جو ابھی اوپر گزری ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور لا تحسبن الذین یفرحون، دونوں آیتیں تلاوت کی۔ یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 پر یہ روایت موجود ہے۔ سابقہ دونوں آیت کی تلاوت کی، یہ جو ہے معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 602 کی روایت ہے۔ ابھی بخاری شریف کی روایت آگے آ رہی ہے۔ شیخین نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے پر تشریف لے جاتے تو کچھ منافق گھروں میں بیٹھے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوتے۔ جب آپ واپس تشریف لاتے تو معذرت پیش کرتے، قسمیں اٹھاتے اور خواہش مند ہوتے، یعنی یہ خواہش کرتے یا آرزو کرتے کہ ان کی ایسے اعمال پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ روایت جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 پر یہ روایت موجود ہے۔ عبد نے اپنی تفسیر میں زید بن اسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے پاس تھے، تو مروان نے کہا اے رافع، یہ آیت مذکورہ، یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی لا تحسبن الذین یفرحون، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو رافع نے کہا کہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے تشریف لے جاتے تو یہ معذرت پیش کرتے، عذر پیش کرتے اور کہتے کہ ہمیں بعض مصروفیات نے آپ کے ساتھ جانے سے روک رکھا ہے، ہم پسند کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یعنی ان کے بارے میں اس آیت کو نازل فرمایا۔ گویا مروان نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ رافع ان کے پاس سے اٹھے، زید سے کہا کہ میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا جو کچھ میں نے کہا ہے تو اسے جانتا ہے؟ تو حضرت زید بن اسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں میں تطبیق ممکن ہے، دونوں کو ملانا ممکن ہے کہ یہ آیت دونوں فریقوں کے بارے میں نازل ہوئی، ہو سکتا ہے دونوں فریقوں کے، دونوں گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرا نے کہا کہ یہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی، وہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، نماز اور طاعت یعنی فرمانبرداری والے ہیں، اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، حضور کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے تابعین کی ایک جماعت سے اسی طرح نقل کیا ہے کہ ابن جریر نے اسے ترجیح دی ہے، اہمیت دی ہے، ایسا کوئی مانع نظر نہیں آتا، یعنی ایسی کوئی رکاوٹ والی چیز نظر نہیں آتی، مانع یعنی روکنے والا نہیں دکھائی دیتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ امام بغوی نے کہا کہ اکرمہ نے کہا کہ یہ فخاص اور اشیاء اور دوسرے یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی، یہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور علماء کہلا کر خوش ہوتے تھے جبکہ وہ اہل علم نہ تھے۔ مجاہد نے کہا کہ یہ یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو جن نعمتوں سے نوازا تھا اس سے خوش ہو گئے جبکہ وہ خود اس سے بری تھے۔ قتادہ اور مقاتل نے کہا کہ خیبر کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، یعنی آپ کی بات کو مانتے ہیں، آپ کی رائے پر ہیں اور آپ کے مددگار ہیں، جبکہ یہ ان کے دلوں میں نہ تھا۔ جب آپ کی مجلس سے باہر آئے تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، ایسا کرو۔ مسلمانوں نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 603۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 189۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اللہ تبارک یعنی بارش اور رزق اور نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں اور دوسری چیزوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے تمہیں عذاب دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے اس قول کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، تو اس کا رد کیا گیا کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت۔ طبرانی ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قریش یہودیوں کے پاس آئے، پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے معجزات لائے تھے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ عصا، ید بیضا، انصف روشن ہاتھ، عصا یعنی لاٹھی۔ وہ نصارہ کے پاس آئے تو پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا معجزات تھے؟ تو نصارہ نے جواب دیا کہ وہ مادرزاد اندھوں یعنی ماں کے شکم سے جو اندھے پیدا ہوتے تھے، اور برس یعنی کوڑھ کے مریضوں کو، بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صفا کو یعنی صفا پہاڑ جو ہے اس کو سونا بنا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی، درخواست کی، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 پر یہ روایت موجود ہے۔ آیت نازل ہوئی جس کا نمبر 190 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، یعنی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اس زمین اور آسمان میں جو عجائبات ہیں ان سب کی تخلیق یعنی ان سب کو پیدا کرنا، اور ایسی ماہیات میں یعنی ایسی چیزوں میں انہیں وجود عطا کرنا جبکہ ممکن ہونے کی بنا پر یہ بالذات وجود کے متقاضی نہیں، یعنی ممکن ہونے میں وجود اور عدم یعنی موجود ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ رات اور دن کے بدلتے رہنے میں یعنی خوبصورت انداز اور پختہ نظام کے تحت ان کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ بھی نشانی ہے صانع کے وجود اور اس کے علم، یعنی بنانے والے کہا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو صانع کے وجود یعنی بنانے والے کے موجود ہونے اور اس کے علم اور قدرت اور ارادے اور اس کی حکمت کے کمال پر یعنی مکمل ہونے پر واضح یعنی روشن دلائل ہیں۔ ایسے عقول والے ہیں، ایسی عقلوں والے ہیں جو اوہام کے شائبوں یعنی وہم اور گمان کے خیال اور شیطان کے وساوس سے یعنی وسوسوں سے پاک ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو یعنی بربادی ہو جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ ابن حبان نے صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے کہ ایک رات وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گھر سوئے، بیدار ہوئے، آپ کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے مسواک کیا، وضو کیا، جبکہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض، یہاں تک کہ سورہ کا اختتام کیا، یعنی پوری سورت تک پڑھیں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران کے ختم تک پڑھیں، یعنی پھر آپ اٹھے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس میں آپ نے قیام، رکوع اور سجدہ لمبا کیا۔ پھر آپ نے یہ عمل 3 دفعہ کیا، 3 مرتبہ کیا، یعنی 6 رکعت ادا فرمائی، ہر لمحہ مسواک کرتے، ہر گھڑی مسواک کرتے اور وضو کرتے، ان آیات کی تلاوت کرتے، پھر آپ نے 3 وتر ادا کیے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم کتاب الطہارت باب السواک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔
اگلی آیت کا نمبر ہے 191 سورہ آل عمران۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ اے ہمارے مالک، یعنی تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے مالک نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ بیکار، یعنی یہ کارخانہ حیات جو ہے زندگی کا، یہ بیکار پیدا نہیں ہوا۔ سبحانک، پاک ہے تو، یعنی ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الذین، یہ اولی الالباب کی صفت ہے کہ اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، اہل عقل وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو پر لیٹے ہوئے۔ تو کیونکہ عقل کا، الذین یہ اولی الالباب کی صفت ہے کیونکہ عقل کا تقاضا اپنے آپ کو ذکر، فکر، تسبیح، ایمان، استغفار، دعا اور تضرع، یعنی گڑ گڑانے سے متصف کرنا ہے، مالا مال کرنا ہے۔ جو انسان ان سے متصف نہ ہو، یعنی ایسی خوبی کا مالک نہ ہو، وہ چوپایوں کے مانند ہے، جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ چوپائے بھی تو کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ امام بغوی نے کہا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، نخعی اور قتادہ نے کہا کہ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ آیت جو ہے نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اگر طاقت نہ رکھے تو بیٹھ کر، اگر یہ بھی طاقت نہ رکھے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے۔ اس آیت کے مثل یعنی اسی کے مانند جو ہے سورہ نساء میں بھی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 604 پر یہ روایت موجود ہے۔ عمران بن حسین کی حدیث ہے کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، یعنی پخانے کے راستے پر ایک قسم کا مرض تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مریض کی نماز کے متعلق، یعنی ایسے بیمار کے نماز سے متعلق دریافت کیا، پوچھا تو فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور سنن اربعہ کے مصنفین نے نقل کیا ہے۔ صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تقصیر الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پر ذکر کیا ہے۔ سنن اربعہ مطلب یہ کہ جو صحاح ستہ میں جو 4 کتابیں سنن کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی جن کی ترتیب فقہی ابواب پر رکھی گئی، تو وہ ہے ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے۔ جن کی ترتیب فقہی ابواب پر ہے تو ان کو سنن کہا جاتا ہے۔ تو نسائی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو چت لیٹ کر نماز ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی جو ہے مکلف بناتا ہے، پابند بناتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھے اگر طاقت رکھتا ہے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اشاروں سے نماز پڑھے، اور سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے پست کرے، یعنی کم کرے۔ پست کرے کا مطلب یعنی زیادہ جھکے، سجدے میں اشارہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ، یعنی زیادہ جھکے۔ اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دائیں پہلو کے بل سجدہ کرے جبکہ قبلہ شریف کی طرف منہ کیے ہوئے ہو۔ اگر دائیں پہلو کے بل بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر نماز پڑھے۔
کہ پاؤں قبلے کی جانب ہو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں حسین بن زید ہے، اسے ابن مدینی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ایک راوی حسن بن حسن مغربی ہے جو متروک ہے، یعنی ان سے حدیث نہیں لی جاتی۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب مریض قیام کرنے سے عاجز ہو تو یعنی کھڑے رہنے سے عاجز ہو، بیمار، تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ جب بیٹھنے سے عاجز ہو، بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو، تو دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز پڑھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پشت یعنی پیٹھ کے بل لیٹ جائے، اپنی ٹانگیں یعنی اپنے پیر قبلے کی طرف کر دے، یہاں تک کہ اس کا رکوع اور سجود قبلے کی جانب ہو، رکوع اور سجدہ قبلے کی طرف ہوگا۔ یہی امام مالک اور امام احمد نے کہا ہے۔ ہاں تھوڑا اختلاف یہ کیا ہے کہ اگر اس نے پشت کے بل لیٹ کر نماز پڑھی، یعنی پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھی، جبکہ دائیں پہلو کے بل نماز پڑھنے پر قادر تھا، تو اس یعنی دائیں پہلو کے بل نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا تھا، تو اس کی نماز جائز ہوگی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت اور سورہ نساء کی آیت مریض کی نماز کے متعلق نہیں، بلکہ عام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد تمام حالات کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ انسان عموماً یعنی عام طور پر انہی 3 حالتوں میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں پھرے، جنت کے باغیچوں میں پھرے، وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے، اور طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں، یہ مان لیں کہ یہ آیت مریض کی نماز کے متعلق ہے، تو یہ پشت کے بل یعنی پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے والے کے منافی نہیں، اس کے خلاف نہیں۔ یہ ترتیب پر بھی دلالت نہیں کرتی، ترتیب کو بھی نہیں بتاتی جس کا ذکر امام شافعی نے کیا ہے۔ اس طرح عمران بن حسین کی وہ حدیث جو صحیح میں موجود ہے، اس کے منافی نہیں، اس کے خلاف نہیں۔ ابن حمام نے کہا کہ عمران بن حسین بواسیر کے مریض تھے، بواسیر کی ان کو شکایت تھی۔ بواسیر استلقاء سے معنی ہوتا ہے، یعنی بواسیر کے اندر آدمی چت نہیں لیٹ سکتا، استلقاء کہتے ہیں چت لیٹنے کو، اسی وجہ سے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ مگر جو امام نسائی نے روایت کی، اس میں مستلقی یعنی چت لیٹ کر پڑھنے والے کی نماز کا اضافہ کیا ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہو تو امام شافعی کے خلاف دلیل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یعنی جو نقل کی گئی وہ حدیث ضعیف ہے، یہ استدلال کے قابل نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ چت لیٹنے کو پہلو کے بل لیٹنے پر مقدم کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک نماز میں اہم ترین عمل، سب سے زیادہ اہم کام جو ہے رکوع اور سجود ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو رکوع اور سجود کی یعنی رکوع اور سجدے کی طاقت نہیں رکھتا اور قیام کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے افضل یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے، کیونکہ اس کا اشارہ سجدے کے قریب ہے۔ جبکہ جمہور علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ پشت کے بل یعنی پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھنے والے کا اشارہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اس کے پاؤں قبلے کی جانب ہو، پیر جو ہے قبلے کی طرف ہو، برخلاف اس آدمی کے جو پہلو کے بل نماز پڑھتا ہے، منہ قبلے کی جانب کرتا ہے، اس کا اشارہ پاؤں کی سمت میں ہوگا۔ اس وجہ سے امام اعظم کے نزدیک پشت کے بل یعنی پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیام رکوع اور سجود کی طرح ہے، کیونکہ یہ بذات خود مقصود ہے، قیام کا ہی قصد کیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی قیام پر قدرت رکھتا ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ وہ رکوع اور سجود پر قدرت نہ رکھتا ہو، رکوع اور سجدے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تب بھی وہ جو ہے قیام کی قدرت رکھتا ہے تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اشاروں کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رکوع اور سجود کی نسبت رکوع اور سجدے کے مقابل میں قیام کی مدت لمبی ہوتی ہے، یعنی قیام میں زیادہ دیر آدمی کھڑا رہتا ہے۔ جو آدمی پشت کے بل لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو اکثر حالت میں اس کا منہ آسمان کی طرف ہوگا، کعبے کی جہت میں نہ ہوگا، کعبے کی سمت میں نہ ہوگا۔ اور جس نے پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کی تو اس کا اکثر وقت میں جو ہے منہ کعبے کی طرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی کا حکم بھی ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آخر تک پوری آیت ہے کہ اپنے
رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہیں پیدا کیا، اور ان میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، ایک منٹ آپ یہ اس کو پیچھے سے دیکھ لیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا غور و کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان میں جو چیزیں ودیعت کی یعنی رکھی ان میں غور و فکر کرتے، تاکہ ان کی مدد سے صانع یعنی اس کے بنانے والے، جو اس کو بنانے والا جو قدیر اور علیم اور حکیم یعنی قدرت والا، علم والا، حکمت والا، وحدہ لا شریک ہے، اس کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیتے کہ اس کو بنانے والا کوئی موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفکر یعنی غور و فکر جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اسے بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، ابن حبان نے ضعفاء میں نقل کیا، ان دونوں نے اسے ضعیف قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی اثناء میں یعنی اسی دوران کہ ایک آدمی جو ہے بستر پر لیٹا ہو کہ وہ اپنا سر اٹھائے، آسمان اور ستاروں کو دیکھے اور کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا رب ہے اور وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ اسے ابو الشیخ ابن حبان اور ثعلبی نے روایت کیا ہے۔ فکر کی تعریف یہ ہے، غور و فکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا، یعنی معلوم چیزوں کو اس طرح سے جوڑنا کہ امور مجہولہ کو حاصل کیا جائے، یعنی جو چیزیں معلوم نہیں تھی وہ معلوم ہو جائے۔ معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ نامعلوم چیزیں معلوم ہو جائے۔ قاموس میں ہے، لغت کی ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ کسی شے میں نظر کو کام میں لانا، غور و فکر کرنا۔ جوہری نے صحاح کے اندر کہا کہ فکر ایسی قوت ہے، فکر ایک ایسی طاقت ہے جو معلوم تک پہنچنے کے لیے علم کا راستہ بتاتی ہے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391۔ اور تفکر قوت فکر کی حرکت کو کہتے ہیں، قوت فکر کی حرکت کو تفکر کہتے ہیں، جو عقلی نظر کے موافق ہو۔ یہ صرف انسان کا خاصہ ہے، حیوان تفکر سے محروم ہے۔ تفکر کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کی دل میں صورت کا حاصل ہونا ممکن ہو۔ اسی وجہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سوچ اور بچار کرو یعنی غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کرو، ہاں اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ یہ بھی تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 پر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تفکر سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی صورت میں اسے بیان کیا جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ فکر فرق سے مقلوب ہے، یعنی اصل وہ تھا فرق یا فرق تھا، اس کو فکر کر دی، لیکن فکر جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امور کی حقیقت یعنی معاملات کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان میں بحث و تمحیص کرنا یعنی غور و فکر کرنا، بحث کرنا، یہ جو ہے روایت تفسیر خازن میں یہ بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 پر۔ میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں تفکر کرو، غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کرو، کیونکہ 7ویں آسمان اور اس کی کرسی کے درمیان 7000 نور ہے، 7000 روشنی ہے، نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے العظمہ میں نقل کیا ہے، آپ سے ہی اس لفظ کے ساتھ مروی ہے یعنی منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تفکر کرو، غور و فکر کرو، خالق کی ذات میں تفکر نہ کرو، اس کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اس کی خالق کی ذات میں تفکر نہ کرو،
کیونکہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تفکر کرو، غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ میں تفکر نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یوں یعنی اس طرح روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر کرو، غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ ابو الشیخ اور طبرانی نے اوسط، حضرت ابن عدی اور بیہقی نے سند ضعیف کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195۔ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کو بتاتی ہیں کہ مرتبہ ذات میں تفکر سے منع کیا گیا ہے، مرتبہ ذات میں غور و فکر سے روکا گیا ہے، اور تفکر کو افعال اور صفات اور اسماء تک محدود رکھنے کا حکم ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسماء اور صفات کے تعلق کے بغیر ذات کا علم تصوری ممتنع ہے، یعنی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس میں علم تصوری کے اندر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا علم حضوری بھی اس مرتبہ عالیہ سے ساقط ہے، علم حضوری بھی اس بلند مرتبے سے ساقط ہے، کیونکہ اس کا گزر، علم حضوری کا گزر جو ہے صرف عالم کی ذات کی جانب ہوتا ہے، یعنی مرتبہ اتحاد اور عینیت کی طرف ہوتا ہے۔ بس اس سے حقیقت کا انکار لازم آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نفس سے بھی زیادہ قریب ہے، بس وہ جانب قرب میں وراء الورا ہے، پھر وراء الورا، پھر وراء الورا، نہ کہ وہ جانب بعد میں وراء الورا ہے۔ قرب کے اندر جو ہے وراء الورا ہے، یعنی ہماری وراء الورا یعنی قرب کے اندر ہے، بعد میں نہیں ہے، دوری میں نہیں ہے، قریب ہونے میں وراء الورا ہے۔ لہذا مرتبہ ذات میں اس کی ذات کا علم حضوری بھی ممکن نہیں۔ بعض صوفیہ کو ذات کے متعلق جو دائمی حضور اور بسیط علم لدنی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ ان دونوں علموں یعنی علم دائمی اور علم لدنی سے ورا ہوتا ہے، یعنی اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو کچھ بھی نہیں جانا جا سکتا، ذات کے حقیقی علم کو کچھ بھی نہیں جانا جا سکتا۔ اس پر حقیقت کے اعتبار سے تفکر کا اطلاق جائز نہیں ہوتا، یعنی غور و فکر کا معاملہ وہاں پر درست نہیں ہوتا، بلکہ مجازاً اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح بعض صوفیہ نے اس کے لیے تفکر کا ذکر کیا، غور و فکر کا ذکر کیا۔ شریعت میں سے ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، ذکر کا لفظ اس کے لیے بولا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے۔ یہ ذکر لسانی نہ ہوتا، زبان سے ذکر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس پر دوام ممکن ہی نہیں، یعنی ہمیشہ دوام ذکر اہم ترین چیز ہے، ہمیشہ ذکر میں رہنا یہ بہت اہم ہے، اور فکر جو ہے اس تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ فکر کرتے رہے آدمی تو اس تک پہنچ جاتا ہے، دوام نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے اولی الالباب کی صفت دوام ذکر فرمائی کہ جو عقل والے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں ان کی صفت تفکر سے بیان کی، ان کی صفت تفکر سے بیان کی، پہلے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر فکر کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، جو علم تک پہنچانے والا ہے۔ یہ تفکر علم تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے، یوں کہہ لیجئے، اور تفکر کی حیثیت ذکر کے لیے ایسی ہے جس طرح کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ تمام احوال میں یعنی تمام حالات میں ذکر جاری رکھتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں تفکر یعنی غور و فکر کرتے ہیں، نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ ذکر کو فکر پر مقدم کرنے میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے، یعنی پہلے ذکر کو لایا گیا پھر فکر کو لایا گیا، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ عقل جو ہے احکام حقہ تک، صحیح احکام تک پہنچانے میں غیر مستقل ہے، مستقل عقل کا دخل نہیں ہے،
جب تک وہ فکر کے نور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے روشن نہ ہو تو تفکر اسی وقت کام آتا ہے جب پہلے عقل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی ہدایت سے منور ہو، عقل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی ہدایت سے روشن ہو تو وہ جو ہے پھر کام دیتی ہے اور اس سے سارے معاملات سمجھ میں آتے ہیں، احکام تک آدمی پہنچتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے مالک نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو یہ ایک مقولہ ہے، یعنی یہ لوگ ایسا کہتے ہیں اور قول محذوف ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی یتفکرون قائلین، کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تو نے یہ ساری چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ باطلہ کا مطلب ہے حق کی ضد، حق کے مخالف جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باطل، حق کا الٹا باطل۔ جیسے رات دن کی ضد ہے، اسی طرح سے باطل جو ہے حق کی ضد ہے۔ قاموس میں اسی طرح ہے لفظ حق کا اطلاق، یعنی لفظ حق بولا جاتا ہے کبھی کبھی ایسی چیز پر، ایسی ذات پر جو موجود ہو اور واجب الوجود ہو اور وہ اپنے ثبوت اور وجود میں کسی اور کی محتاج نہ ہو اور نہ ہی کسی محل میں کسی جگہ میں پایا جائے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو حق کا اطلاق یعنی حق کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے کبھی کبھی، بعض اوقات کبھی کبھی اس کا اطلاق یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے ایسی چیز پر جو خارج میں متحقق ہو یعنی ثابت ہو، محض وہم اور خیال کی پیداوار نہ ہو، صرف خیالی پلاؤ نہ ہو بلکہ خارج میں اس کا وجود موجود ہو، اگرچہ اس کا وجود حق سے مستفاد ہو، وجود حق سے ہی اس کو فیضیابی نصیب ہوتی ہو۔ بعض اوقات کبھی کبھی اس کا اطلاق یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے ایسی چیز پر، کبھی کبھی اس کا اطلاق ایسی چیز پر بھی ہوتا ہے جس کا وجود حکم اور مصالح پر مشتمل ہو، یعنی جس کا پایا جانا حکمتوں اور مصلحتوں پر شامل ہوتا ہے، وہ فضول، بے فائدہ، باطل اور ضائع ہونے والا نہ ہو۔ باطل تمام معنی کے اعتبار سے حق کی ضد ہے۔ پہلے معنی کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خبردار، بہترین قول لبید کا قول ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، کیونکہ کوئی دوسری چیز اپنا اصلی وجود نہیں رکھتی بلکہ ہر اعتبار سے محتاج ہے۔ شعر میں دوسرے معنی کا اعتبار کرنا بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر معبود باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہم اور خیال کا تراشیدہ ہے، یعنی صرف ہمارا گمان ہے اور ہمارے خیالوں نے اس کو تراشا ہے۔ تیسرے معنی کا اعتبار کیا جائے تو باطل کا اطلاق شیطان پر ہے، یعنی باطل کا لفظ جو ہے شیطان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اگر یہاں باطل دوسرے معنی میں ہو تو آیت کا معنی وہ ہوگا جو اہل حق یعنی اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرتے ہوئے سوفسطائیہ، یہ گمراہ فرقہ ہے، اس کے خلاف جسے اساس قرار دیا ہے، بنیاد قرار دیا ہے اللہ کے وجود پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہ اشیاء کی حقیقت ثابت ہے اور ان کا علم مستحق ہے۔ یعنی اہل حق کا یہ نقطہ نظر ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی حقیقت ثابت ہے اور ان کا علم ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ یہ سب وہم کی پیداوار ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر حق کا تیسرا معنی لیا جائے تو پھر اس کے مقابل آیت میں باطل کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تو نے مخلوق کو فضول یعنی بیکار نہیں پیدا فرمایا بلکہ حکمت عظیم کے تحت پیدا فرمایا جو تیری معرفت پر دلیل اور تیرے شکر اور اطاعت پر برانگیختہ کرنے والی ہے، ابھارنے والی ہے۔ حاذا سے مراد سماوات اور ارض کی طرف اشارہ ہے، یعنی زمین اور آسمان کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ سوال، اب اس میں اشارہ مؤنث آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ مشار الیہ مؤنث ہے۔ ھذا باطلہ کہا گیا، ھذہ باطلہ نہیں کہا گیا، اور جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کو متفکر فی کی تعویل میں کرتے ہوئے، یعنی جس میں غور و فکر کیا جا رہا ہے اس کے معنی میں لیتے ہوئے اس میں اشارہ مذکر کیا، ذکر کیا۔ دوسرا جواب، کیونکہ دونوں مخلوق کے معنی میں ہیں اس لیے اس میں اشارہ مذکر ذکر کیا۔
یا پھر ھذا سے اشارہ خلق کی طرف ہے یعنی مخلوق کی طرف، اور اس سے مراد مخلوقات ہے جیسے آسمان اور زمین، یا اس سے مراد تخلیق ہے، تو یہ بھی جائز ہے کہ اس سے تمام اجزاء میں ہر جز میں تفکر یعنی غور و فکر مراد لیا جائے، اور ھذا سے اشارہ اس ایک جز کی طرف ہو، باطلاً یہ ھذا سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ باطلاً بمعنی حاصلاً ہو اور خلقتا کے فاعل سے حال ہو، اس صورت میں اگلا ارشاد اس کی تاکید ہوگا۔ سبحانک یعنی اللہ تعالیٰ بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، کیونکہ یہ عمل یہ ایک حرکت ہے۔ اگر باطلاً میں پہلی تعبیر کی جائے، پہلے معنی لیا جائے، تو پھر یہ جملہ معترضہ ہوگا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، کیونکہ یہ بے مقصد کام تو یہ ایک طریقے سے غلط حرکت ہے، جس کو رذیلہ کہتے ہیں، نامناسب چیز ہے۔ اگر باطلاً میں پہلا معنی لیا جائے تو پھر یہ جملہ معترضہ ہوگا۔ فقنا عذاب النار، نظر و فکر میں جو کوتاہی ہوئی، غور و فکر میں، اور اس کے تقاضے کے مطابق جو امور جو کام سر انجام دینے چاہیے تھے ان میں جو کمی ہوئی تھی، اس کے بدلے میں واقع ہونے والے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ فقینہ میں فا جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کو بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق یعنی پیدائش، جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال یعنی اللہ کے وجود کو جس چیز بتا رہی ہے اس کا شکر بجا لانے اور اطاعت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مطیع کو ثواب دیا جائے، یعنی اطاعت کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور نافرمان کو سزا دی جائے، اور ان کے باطل اور فضول نہ ہونے کا علم جو ہے امید اور خوف کا تقاضا کرتا ہے۔ امید اور خوف ثواب طلب کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہاں استعاذہ یعنی پناہ مانگنے کو پہلے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ضرر کا دور کرنا یعنی نقصان کا دور کرنا فائدے کے حاصل سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ فا جو ہے جزا کے معنی کی وجہ سے داخل ہوا ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی کہ اب ہم نے تیری تصدیق کر دی تو اب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اگلی آیت کا نمبر 192۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو رسوا کر دیا تو نے اسے، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا کا لفظ جو ہے چند مقاصد کے لیے مکرر ذکر فرمایا، کچھ مقصد کے تحت دوبارہ ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ آہوزاری میں مبالغے کے لیے، اور دوسرا اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ ہر مطلب مستقل ہے، علیحدہ ہے۔ تیسری بات کہ ہر ایک بڑی شان رکھتا ہے۔ چوتھی وجہ، چوتھا مقصد ربنا کے لفظ کو جو دوبارہ لائے، چوتھا مقصد ہے صفت ربوبیت سے تمسک کرنے کے لیے۔ اللہ کی جو ربوبیت کی صفت ہے تو بندہ اس سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑے، ان کے اس اعتراف پر، یہ پانچواں مقصد ہے کہ ان کے اس اقرار پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہی ان کا رب ہے۔ اور اخزیتہ یہاں پر جو لفظ آیا تو اس کا معنی ہے کہ اس پر غالب آ گیا اور اسے خواہش سے روک دیا۔ خزا کا معنی ہے کہ وہ مصیبت میں پھنس گیا۔ اخزاہ اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ قاموس کے اندر یہی معنی مذکور ہے، ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی جہنم میں جو داخل ہوا تو وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، تو ظالم کہا گیا یعنی جہنم میں جو داخل ہوا، تو یہاں اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ ان کا ظلم ہی ان کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ نصرت کا معنی ہوتا ہے زبردستی کسی کا دفاع کرنا، زبردستی کسی کا بچاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو قہار ہے اس کے مقابلے میں قہر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا
عجز یعنی عاجز ہونا لازم آئے گا، جو ربوبیت کے منافی ہے، ربوبیت کی شان کے خلاف ہے، یہ ارشاد شفاعت کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا ذکر فرمایا اس کے خلاف نہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہ کرے گا، ذلیل نہ کرے گا، جبکہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یدخل النار فقد اخزیتہ، یعنی جسے تو جہنم میں داخل کرتا ہے تو تحقیق کہ تو نے اسے رسوا کر دیا۔ تو پھر دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ یعنی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبی کو اور ساتھ میں ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس کے باوجود کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو جہنم میں داخل ہوں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جسے داخل کیا اسے رسوا کر دیا، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو داخل نہیں کرے گا دوزخ میں۔ تو اب دونوں کو کیسے ملایا جائے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ جہنم میں ہے تو اسے رسوا کر دیا، یا پھر وہاں مومنین سے مراد کامل مومن ہے، کامل ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت انس اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جسے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے تو نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391۔ سعید بن منصور نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو اخزا یعنی رسوا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ادب سکھانا ہے، اور خزا اخزا سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 192 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں اور اس کی تفسیر بھی پیش کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اسے بھی اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔